بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو 900 سال پہلے ایک بہت بڑی سلطنت اسرائیل جو کہ پوری دنیا پر حکومت کرتی تھی اور ہر طرف اپنا رعب اور دبدبا قائم کیے ہوئے تھی۔ جب یہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہوئی تو ایک حصہ یہود کے پاس چلا گیا جبکہ دوسرا حصہ اسرائیل کے پاس چلا گیا۔ یہودیوں کا دارالحکومت بیت المقدس تھا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا۔ بنی اسرائیل کی قوم ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کرتے تھے۔ اس وقت مشرق وسطی کے ہر شہر میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے تھے۔ لوگ ہر بات میں اس شہزادی کے حسن کی مثال دیتے۔ ہر انسان کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے اس شہزادی کے حسن کی کم از کم ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ عوام کے علاوہ تمام بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادے بھی اس حسین شہزادی کے حسن کو دیکھنے کو ترستے تھے۔ اس مشہور شہزادی کا نام ایزابل تھا جو اپنے حسن میں لاجواب تھی۔ دوستو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کو 200 سال گزر چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل پر ایک اخی اب نام کا بادشاہ حکمران تھا جو بنی اسرائیل پر نہایت رحم کرتا تھا۔ اخی اب بھی اس شہزادی کے حسن کا شکار تھا۔ اس بادشاہ نے چند سالوں میں ایزابل سے شادی کر لی۔ ایزابل خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مغرور اور کم ظرف قسم کی لڑکی تھی۔ اس کے علاوہ یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتی اور شرک کرتی۔ ایزابل کینوا کے دیوتا بال کی پوجا کرتی جبکہ اخیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اخیب بھی اپنی بیوی کے جال میں بری طرح پھنس چکا تھا اور بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابل نہایت ہی چلاک اور مکار عورت تھی۔ اس عورت نے اپنی ہوشیاری سے اپنے خاوند کو راضی کر لیا کہ وہ اس کے دیوتا بال کے لیے ایک مندر اور بت تعمیر کروائے۔ لہٰذا بادشاہ اپنی بیوی کے حسن میں پھنس گیا اور اس نے بال دیوتا کی ایک مورتی اور مندر تعمیر کروا دیا۔ یہ مورتی سونے سے تعمیر کی گئی۔ اس مورتی کی لمبائی تقریباً 20 فٹ تھی۔ اس مندر کے باہر میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل کی قوم بھی اس بت کی عبادت کرنے لگے۔ یہ لوگ اس بت کے گرد اکٹھے ہو جاتے اور سونے چاندی کے نذرانے پیش کرتے۔ اس دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بالوت مشہور ہو گیا۔ لیکن پھر بھی بنی اسرائیل میں سچے ایمان والے لوگ موجود تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے اور اس دیوتا کی پوجا کرنے والے لوگوں سے شدید نفرت کرتے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو اس قوم کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس شہر میں پہنچ کر دعوت تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ کس قدر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہو۔ تم ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ترک کر کے اس بت کی پوجا کرتے ہو۔ جو خود تو حرکت نہیں کر سکتا وہ تمہیں کیا دے گا، کیسے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اس واحد اور یکتا خدا کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارا رب ہے بلکہ اس کائنات میں ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا ہمارا خدا سب سے بڑا ہے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اخیب اور اس کی بیوی ایزابل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کی دعوت کو جھوٹا قرار دیا۔ ملکہ ایزابل نہایت ہی چلاک اور مشرک عورت تھی۔ یہ سب کہا درا اسی کا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے تمام لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس نے آ کر لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا۔
لہٰذا جب اس نے دیکھا کہ الیاس علیہ السلام اس کی سلطنت اور اس کے دیوتا کو نیست و نابود کر دیں گے، تو اس نے بادشاہ کے ساتھ مل کر حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بنائی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی سازش کے متعلق آگاہ کیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو بالوت شہر چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام نے بالوت شہر کو چھوڑ دیا اور ایک پہاڑ کی غار میں اپنی رہائش رکھ لی۔ اس کے بعد اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک کوئی فصل نہ ہوئی۔ اسرائیل کے لوگ خوراک اور پانی کی بوند کو ترسنے لگے۔ اس شہر میں بھوک کی وجہ سے لوگوں نے لوٹ مار کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار کو بھی گھیر لیا گیا اور اس کے ایک حصے کو آگ لگا دی گئی۔ آخر کار ان تمام مشکلات سے تنگ آ کر بادشاہ نے حکم دیا حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ تمام سپاہیوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کر لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے، لیکن بال دیوتا کے پجاریوں اور ملکہ ایزابل پر یہ بات ناگوار گزری۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت الیاس علیہ السلام واپس آئیں، کیونکہ انہیں اپنے دیوتا کی تباہی کا ڈر تھا۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے بادشاہ اور بال کے پجاریوں کے سامنے ایک تجویز رکھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبودوں کے نام پر جانوروں کی قربانی دیں اور میں اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگا اس کا خدا برحق اور سچا ہے، اور پھر پوری قوم اس خدا سے بارش کی دعا کرے گی۔ اس دور میں قربانی کے لیے دستور تھا کہ جانور کو قربان کر کے ایک ویران علاقے میں رکھ دیا جاتا اور پھر غائب سے ایک عجیب و غریب قسم کی آگ آتی اور اسے جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ آگ اس بات کا ثبوت ہوتی کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اگلی صبح حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک پہاڑ پر اپنا جانور لے کر چلے گئے، جبکہ دوسری طرف بال کے پجاری اور ملکہ ایزابل اپنا جانور لیے کھڑے تھے۔ دونوں فریقوں نے جانوروں کی قربانی کر کے اسے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ چند لمحے گزر جانے کے بعد آسمان سے ایک عجیب قسم کی آگ نمودار ہوئی، جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا اور بال کے پجاریوں کی قربانی ویسے ہی پڑی رہی۔ یہ عمل دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ بہت حیران ہوئے۔ بادشاہ خود کو سنبھال نہ سکا اور حق واضح ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہی خدا قدرت والا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اخیعب نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور بال کے پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں آسمان پر کالی گٹائیں اٹھنے لگی۔ اس وقت تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ پھر بنی اسرائیل دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، لیکن ملکہ ایزابل ابھی بھی بت پرستی پر قائم تھی۔ اس نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ ان پجاریوں کے قتل کا بدلہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر کے لے گی۔ ملکہ نے اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے پھر بادشاہ کو بہکانا شروع کر دیا۔ بادشاہ بھی اس کی باتوں میں پھنس گیا۔ انہوں نے دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے لوگ بھی اپنے بادشاہ کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے، دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ ملکہ ایزابل الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ آخرکار مجبور ہو کر حضرت الیاس علیہ السلام نے بالوت کو چھوڑ دیا اور دوبارہ اس پہاڑ پر چلے گئے جہاں سے واپس آئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو بھول گئے۔ اس کی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لائے۔ ان میں زیادہ تر زنا، شراب نوشی، ڈاکہ زنی جیسی برائیاں پیدا ہو گئی اور بالوت پھر سے تباہی کے کنارے پر آ گیا۔
آخرکار حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اے اللہ اس قوم کو راہ ہدایت پر لے آ، ورنہ ان پر عذاب نازل کر دے اور انہیں تباہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا۔ بنی اسرائیل کے قریب وحشی لوگ آباد تھے اور وہ لوگ بنی اسرائیل سے زیادہ طاقتور اور زیادہ تعداد میں تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اس شہر کو لوٹ لیا اور پورے شہر میں آگ لگا دی۔ پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور تباہی ہی تباہی تھی، اور ملکہ ایزابل کو قتل کر کے سڑک پر پھینک دیا، اور بنی اسرائیل نے دیکھا کہ بہت سے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اس وقت نہ تو اس کا دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی کوئی دوسرا باطل معبود۔ بالوت شہر آج بھی لبنان کا مشہور شہر ہے، جہاں اس کی شان و شوکت اس وقت کی گواہی دیتی ہے۔